دیکھیں ایک آتھر ہیں اسٹیفن کوی. ہاں آپ ایسے نام اکثر نے سنا ہوگا. فکشن بکس کے علاوہ ان کی جو کتاب ہے اٹس دا موسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ. ملٹیپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز رادر آئی ایم دا پروڈکٹ آف مائی چوائسیز. میں اپنے حالات اور واقعات کی پروڈکٹ نہیں ہوں بلکہ میں اپنے چوائسیز کا پروڈکٹ ہوں. اور انہوں نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی ہیبٹ لکھی ہے آف ہائیلی افیکٹو اینڈ سکسیزفل پیپل, وہ کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں, بی پرو ایکٹیو. بی پرو ایکٹیو. اچھا, یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے, ٹائم کو اچھی طرح یوز کرنا ہے اور لائف میں کچھ کرنا ہے, یہ بڑا یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہو اور اچھا ٹریٹ ہو اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. اسلام میں پروڈکٹیوٹی کو اٹھایا گیا ہے اور ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے, اور لیزینس, کسل, سستی کو بیش کیا گیا ہے. پروڈکٹیوٹی کو انکریج کیا گیا ہے اور ملٹیپل جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے. بلکہ انفیکٹ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ان کے بہت سارے لوگ ہیں, قوم کے سردار ہیں. موسیٰ بھاگنا شروع ہو گئے, آگے جانا شروع ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے پہلے ملاقات کرنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے ہو, جلدی کیوں آئے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, میں تیرے پاس بھاگ کے پرو ایکٹیولی جلدی کیوں آیا ہوں؟ تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, جو سابقون ہیں نا, جو آگے نکل آتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اصحاب الیمین, ایک ہے اصحاب الشمال, بٹ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو سابقون ہے, سبقت لے جانے والے ہیں, کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. سابقوا الی الجنہ سارعوا الی المغفرہ, یعنی قرآن میں ملٹیپل ٹائمز, حدیث میں بھی کمپٹیشن, دوڑو بھاگو, بی پرو ایکٹیو. اور پرو ایکٹیوٹی کا اندازہ یہاں سے لگائیں آپ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے اس کے جس نے فتح مکہ سے پہلے دین کی خدمت کی, جہاد کی, اور فتح مکہ کے بعد جس نے کیا. جو پہلے والے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں اور اعظم درجات میں. سو پروڈکٹیوٹی کا جو ٹریٹ ہے نا, اٹس امیزنگ ٹریٹ. اور اسلام نے لیزینس, لیتھارجک جو پن ہے, اس کو بہت بیش کیا ہے. بٹ ہم لوگ سبحان اللہ, we love to eat and eat to live, we work to live and live to work. ہم چاہتے ہیں کہ بس لیزی اور آرام سے ٹائم گزرتا رہے, میں کچھ ایفرٹ نہ کروں, میں کوئی کام نہ کروں, اور میرے اکثر دن ایسے ہو کہ میں 12 بجے اٹھ رہا ہوں اور لیٹ جاگ رہا ہوں اور آرام سے رات کے 12-2 بجے سو رہا ہوں, and then I wake up at around 11-12, right. میں اب سے 3 طرح کے لوگ شیئر کرتا ہوں, اور جارج برنارڈ شا وہ کہتے ہیں کہ there are 3 types of people. اچھا, آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہو نا, اور بولنے والا بھی اور سننے والے بھی, تمام ان میں سے ایک کیٹیگری میں فال ان کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں اترتے ہیں. سو ہی سیز there are number 1 people who make things happen, دوسرے people who watch things happen, اور تیسرے those who wonder what happened. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اچھا, یہ آپ نے یہ کر لیا, اچھا رات کو ووٹ اور تھے, صبح ووٹ اور ہو گئے. Those who wonder what happened, ہاں. تو پہلے تیسرے سے شروع کرتے ہیں. Those who wonder what happened, they are lazy and lethargic people. They don't have a vision and aim in life. ان کا بس لائف کا ویژن یا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ میری گاڑی, میرا پیسہ, میری ایک 6 ڈیجٹ یا 7 ڈیجٹ سیلری, اینڈ دیٹس اٹ. سیلفش لائف سٹائلز. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. امیجن اگر میرا فون جیب سے نکلے, گرے اور ٹوٹ جائے, اللہ نہ کرے, چلے آپ کا فون اگر آپ کی جیب سے نکلے, گرے اور ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, کیسا فیل ہوگا؟ دکھ ہوگا نا؟ اوکے, دکھ ہوگا. بٹ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یار میری جو جس اسٹریٹ پہ میں رہتا ہوں اسے 3 گلیاں چھوڑ کے پیچھے ایک سلیم صاحب ہیں, کل رات ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ٹھیک ہے, آپ جب یہاں سے یہ کانفرنس ڈن کر کے جب گھر جائیں گے تو آنیسٹلی بتائیں, آپ کو اسکرین کے ٹوٹنے کا دکھ زیادہ ہوگا یا سلیم صاحب کے جانے کا دکھ زیادہ ہوگا؟ آنیسٹلی بتائیں, کون کہتے ہیں کہ اسکرین کے ٹوٹنے کا دکھ زیادہ ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا, کون کہتے ہیں کہ سلیم صاحب کے جانے کا دکھ زیادہ ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ماشاء اللہ, آپ کے پھپھا تھے کیا وہ؟ آنیسٹلی بتائیں. ہاں, اچھا, کون کہتے ہیں خدائی کیسے مجھے کچھ نہیں پتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اوکے, آنیسٹلی
سلیم صاحب کے جو دکھ ہے وہ کم ہوگا اور گھر جا کے اسکرین کے ٹوٹنے کا دکھ زیادہ ہوگا جب اسکرین کھول کے دیکھیں گے یار یہ 25-30 ہزار خرچہ آ گیا ہے. کیوں سلیم صاحب کا دکھ کیوں کم ہوگا؟ کیونکہ اس اسکرین نے تو میری زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہے, اسکرین سے تو میں کام لیتا ہوں, میری زندگی میں کچھ کوالٹی ایڈ کی ہے. بٹ سلیم صاحب, بائی دا وے سلیم صاحب کوئی نہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہ ان کی ڈیتھ ہوئی الحمدللہ, پہچان نہ ہو, یہ ہائپوتھیٹیکل فگر تھے. بٹ سلیم صاحب نے میری زندگی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, انہوں نے صرف اپنی گاڑی, اپنے بچوں کے لیے, اپنی وائف اور اپنے لیے کچھ کر کے چلے گئے دنیا سے. نہ امت کے لیے کچھ کیا اور نہ دین کے لیے کچھ کیا, اپنا گھر گاڑی بنگلہ بنا کے چلے گئے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گائز پلیز ڈونٹ لیو یور لائفز لائک سلیم صاحب, کہ آپ اس دنیا سے جائیں اور لوگ بس کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کو اپنے اسکرین کی ٹوٹنے کا دکھ زیادہ ہو اور آپ نے صرف اپنی گاڑی, پیسہ, بنگلہ بنایا, دین کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے. سو جو تھرڈ کیٹیگری آف لوگ ہیں نا, دے آر لیزی لیتھارجک پیپل, دے ڈونٹ ہیو اے ویژن اینڈ اسٹریٹجی ان لائف. دوسرے جو لوگ ہیں, دوز ہو واچ تھنگز ہیپن, یس دے ہیو اے پلان, یس دے ہیو اے اسٹریٹجی, یس دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, but they are time permitting, time limiting. If and when I have resources, if and when I have a good job, if and when I join youth club or XYZ club, if and when I have good company, if and when I get married, if and when I start praying, if and when I become an alim or a scholar, تب میں کچھ کروں گا لائف میں, اس سے پہلے نہیں. I can't do anything. ٹائم پرمیٹنگ, ٹائم لمیٹنگ. جب ان کے یہ کوئی کام کرے, ان کو تالیاں بجائی جائیں اور ان کو پریز کیا جائے تو وہ کام کرتے ہیں, بٹ کوئی اگر پریز نہ کرے تو دیکھو یار کوئی بات ہی نہیں سن رہا, چھوڑ میں کہ میں نہیں کر رہا. The energy comes from people. سو یہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا آئیڈیل سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. بٹ جو پہلے لوگ ہیں, جو فائنسٹ آف ہیومنز ہیں, یو نو what they think, ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ They know کہ آئیڈیل سرکمسٹانسز are never there, ideal situation is never there, ideal company is never there, ideal knowledge is never there, I am always a work in progress. مجھے ابھی کچھ کرنا ہے اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. Their energy comes from قرآن and سننا. وہ کہتے ہیں نا planning without execution is hallucination. planning کرتے رہنا بٹ ایکشن نہ کرنا, صرف ایک خواب دیکھنا ہے, hallucinate کرنا ہے. And you know what, successful people, they always find an opportunity in every challenge, but failures, they see a challenge in every opportunity. ان کے پاس ہمیشہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں. بٹ جو کامیاب لوگ ہیں, جو کچھ کرتے ہیں لائف میں, they see opportunities. میں اس ورسٹ اسٹیٹ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے اور اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے. آپ دیکھیے سبحان اللہ, جو سے پہلے لوگ گزرے, اور تو ہر کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا, بٹ یہ کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے, میں آپ کو 4 دوستوں کی ایگزامپل دیتا ہوں. عبد الرحمن بن ابی زناد رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ حجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ حتیم ہے, ٹھیک ہے, کعبہ میں جو حتیم ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور 4 دوست آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے. ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن زبیر, ایک تھے عروہ بن زبیر, ایک تھے مصعب بن زبیر, اور ایک تھے عبداللہ بن عمر. یہ 4 بڑے آپس میں جگری دوست یار تھے. بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں, اور گپ شپ لگاتے لگاتے وہ جو کنورسیشن ہے وہ کافی ڈیپ ہوتی چلی گئی. اچھا, پھر آپس سے پوچھنا شروع ہو گیا کہ تمہارا لائف کا ویژن کیا ہے یار, مقصد کیا ہے لائف کا, کرنا کیا چاہتے ہو لائف میں. تو ہر کوئی اپنا ویژن بتانے شروع ہو گیا. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یار I want to become the Khalifa of Muslims and serve this deen. عروہ بن زبیر نے کہا کہ I want to become a faqih, the faqih of Medina. میں علم سیکھوں, پڑھوں اور سکھاؤں, اور میں مدینہ کے لوگوں کو علم سکھاؤں. اور مصعب بن زبیر نے کہا کہ I want to become the governor of Iraq and marry 2 beautiful women, سکینہ بنت حسین اینڈ فاطمہ بنت طلحہ. اب عبد الرحمن بن ابی زناد کہتے ہیں کہ میرے والد کو اللہ نے لمبی زندگی دی, اور انہوں نے ان 4 ینگسٹرز کی لائف دیکھی, اور اس لائف میں کیا بلا کا ڈسپلن تھا, اس لائف میں کیا بلا کی پرو ایکٹیویٹی تھی, کیا رب سے تعلق تھا, کیا نالج گین کرتے تھے, لیزی اور لیتھارجک نہیں, اپنے کمفرٹ زون میں نہیں, بلکہ وہاں سے نکل کے they were struggling and striving hard until and unless عبداللہ بن زبیر he become a خلیفہ. حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے خلیفہ رہے. اینڈ عروہ بن زبیر he became one of the فقہاء of مدینہ. اینڈ مصعب بن زبیر ان نے وہ عراق کے گورنر بنے, اور ان 2 ہی خواتین سے شادی کی, سکینہ بنت حسین اینڈ عائشہ بنت طلحہ. اور ایز فار ایز عبداللہ بن عمر واز کنسرن, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کی جنتوں کو پالوں, میں الفردوس کو پالوں. اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر نے لائف گزاری, میرا اللہ سے بہت اچھا گمان ہے کہ رب العالمین ان کو الفردوس میں داخل کریں گے. The kind of life they lived, not lazy, not being lethargic,
عمر the second عمر کسے بولتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ ان لنفسی طواقا، ان لنفسی طواقا، I had an ambitious soul. میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ مسجد نبی میں قرآن اور علم کے حلقات چل رہے ہیں، میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا until I became an عالم. اور پھر میں نے دیکھا کہ مدینہ میں لوگ اچھی طرح سے گورن نہیں کرے، تو I wanted to become the رورل اور گورنر آف مدینہ، تاکہ میں لوگوں کے ساتھ جسٹس کا نظام قائم کروں. اور پھر مجھے خاتون پسند آئی فار میرج، فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، جو کہ خلفاء کی بہن اور خلفاء کی بیٹی. اٹ واز امپاسبل، بٹ میں نے اللہ سے دعا کی اور اسٹرائیو کیا اور اسٹرگل کیا. آئی گاٹ میریڈ ٹو ہر اینڈ دین ہی سیڈ آئی وانٹڈ ٹو بیکم دا خلیفہ آف مسلمس، تاکہ میں دین کی خدمت کروں اور عدل کا نظام قائم کروں، کیونکہ انجسٹس ہو رہا تھا. اینڈ ہی بیکیم دا خلیفہ آف مسلمس. حتیٰ کہ ان کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنا جسٹس کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک کنویں سے پانی پی رہے ہیں. اور ایک دفعہ ایک چرواہے کی بکریوں پہ ایک بھیڑی نے اٹیک کر دیا، تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ واللہ آج عمر بن عبدالعزیز زندہ نہیں رہے، آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ دس نیور ہیپنز ان ہز ٹائم. اور واقعی میں وہ نیوز ٹھیک تھی کہ ان کی اس دن ڈیتھ ہو گئی. اور جب وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ اب کیا خواہش ہے آپ کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں رب مجھے اپنے جنتوں میں داخل کر دے. واٹ اے لائف دے لیوڈ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے ہر کوئی لیڈر بن جائے، میں نہیں کہہ رہا آپ ایسے ہر کوئی پتہ نہیں جو ہے نا وہ چھا جائے اور ملینز آف فالوورز ہوں اور نہیں، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. اپنے جو ماں اچھی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے وہ وہی کام کرے، اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. لیکن ڈونٹ بی لیزی، ڈونٹ بی لیتھارجک. میں آپ کو چلیں بڑی ایگزامپلز نہیں دیتا اماموں کی اور اولیاء کی اور صحابہ اور تابعین، نہیں، میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دیتا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پہلی ایگزامپل ہدہد. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد، یعنی ووڈ پیکر. انہوں نے جب لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا وہ کدھر ہے، اگر یہ میرے پاس اچھی ایکسکیوز نہ لے کے آیا تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا میں اسے قتل کر دوں گا. جب وہ پہنچا تو ہدہد نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سلیمان آپ کو نہیں معلوم جہاں سے میں ہو کے آ رہا ہوں، ایک قوم کو میں نے دیکھا ہے جو اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتی ہے، اور میں نے کہا ہے ان کو اللہ یسجد للہ، کہ تم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جس سے سب کچھ تمہیں عطا کیا. اور سلیمان کو وہ انفارمیشن آ کے دی اور ساری ڈیٹیلز بتائیں. اینڈ دیٹ ہدہد became the sole reason of an entire community accepting Islam. سبحان اللہ. امام الرازی کہتے ہیں اللہ اکبر، ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ، افسوس ہے اس بندے پہ جس سے ہدہد بھی بہتر ہو گیا. کہ ایک ہدہد کی وجہ سے تو لوگ دین کو قبول کر رہے ہیں، بٹ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو میں نے آپ کو تین طرح کی کیٹیگریز بتائی تھی نا، جو نیچے والے جو دو لوگ ہیں جو لائف پہ کچھ خاص نہیں کرتے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں ہے یا نالج نہیں ہے یا انٹرنیٹ نہیں ہے یا کوئی فالوورز نہیں. جو اصل وجہ ہے نا کہ لوگ کیوں کچھ نہیں کر پاتے، وہ پتہ کیا ہے؟ They have this sense of worthlessness in them. They have low self-confidence in them, low self-esteem in them. وہ کہتے ہیں میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس امت کو کس طرح سے مشکل سے نکالوں گا. Who am I but am I? They have this low self-esteem and low self-efficacy. وہ اپنے بارے میں نا حقیر جانتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے پاس کوئی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں ہوگی، یا جب میرے پاس کوئی ملینز آف فالوورز نہیں ہوں گے، یا میرے پاس جب کوئی بہت ہی بڑی سیلفی اسٹک اور کیمراز اور انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تب تک میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. نہیں، ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ. ایک ہدہد نے اپنا لیک آف جو جسٹیفیکیشن کو، لیک آف رول کو جسٹیفائی نہیں کیا، لیک آف کنٹریبیوشن کو جسٹیفائی نہیں کیا، تو میں اور آپ کیوں کرتے ہیں. دوسری ایگزامپل سلیمان کے ہی قوم سے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک سورت ہے جس کو ہم بولتے ہیں سورہ نمل. ہاں، کیا مطلب ہے نمل کا؟ چونٹی. سلیمان کے لشکر آ رہے ہیں، وہ چونٹی اٹھی اور کہا کہ میری قوم بیلوں میں گھس جاؤ. سلیمان کو نہیں پتا کہ تم لوگ آ رہے ہو، وہ تمہیں کچل دیں گے. اب آنیسٹلی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا چونٹیوں کی لائفز بہت امپورٹنٹ ہے؟ میں نے تو پتہ نہیں ابھی ہوٹل سے یہاں آتے ہوئے کوئی ہزاروں چونٹیاں روڈ پہ گاڑی کے نیچے مار دی ہوں گی، اور چلتے پھرتے ہوئے ہم دیکھتے بھی نہیں کہ چونٹیاں گزر رہی ہیں کہ ہم نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ جب تم کچھ کر سکو کچھ لازمی کرنا، خاموش مت رہنا. تم امت و چینج کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، تم چینج ایجنٹس ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. You don't say
اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں, یہ تو شیطانی جملہ ہے. You don't say کہ یار اوکے live and let live. ہاں ہم ڈنڈے نہیں مارتے ہیں, ہم کسی پہ ہم نے فائر نہیں کھول لیں, ہم نے پیار سے اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہے. تو ایک چونٹی نے جب اپنا لیک آف کنٹریبیوشن کو جسٹیفائی نہیں کیا تو میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تیسری ایگزامپل میں آپ کو نا کسی عالم کی نہیں, کسی فقیہ کی نہیں, ایک چور کی دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, وہ اکثر دعا کرتے تھے اللہم مغفر ابو الہیثم, اللہم مغفر ابو الہیثم, یا اللہ ابو الہیثم کو معاف کر دے, اس کے درجات بلند فرما, اس سے تو راضی ہو جا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ بابا ابو الہیثم کے لیے آپ اکثر دعا کرتے ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں آپ, لوگ آپ سے کہتے ہیں دعائیں کریں, ان کے لیے آپ بس کر دیتے ہیں, لیکن ابو الہیثم کو آپ نہیں بھولتے. کون ہے ابو الہیثم؟ کہتے ہیں کہ بیٹا, اور آپ کو معلوم ہے کہ خلق قرآن کا جو فتنہ تھا, لوگ کہنا شروع ہو گئے قرآن اللہ کی مخلوق ہے, بٹ قرآن انفیکٹ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, سپیچ ہے, اللہ کی صفت ہے. تو صرف امام صاحب ڈٹے ہوئے تھے, احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو انہوں نے کہا پتر, جب میں جیل میں تھا نا اور اس فتنے کی وجہ سے مجھے پکڑا ہوا تھا اس بادشاہ نے, تو مجھے شہادت سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا. شہادت تو وہ موت ہے جو ہم سب ڈیزائر کرتے ہیں, ہماری دعاؤں میں ہوتی ہے. اور بیٹا نہ ہی مجھے جیل میں بند ہونے کا ڈر تھا, کیونکہ جیل میں بھی رب کی عبادت کرنی ہے اور گھر میں بھی رب کی عبادت کرنی ہے. بیٹا مجھے اس ٹائم ڈر لگتا تھا ان لیشز سے, ان کوڑوں سے کہ جو وہ مجھے مارتے تھے. اور وہ ظالم وہ والے کوڑے مارتے تھے جو ہاتھیوں کو مارے جاتے تھے زور زور سے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ پڑے. وہ امام صاحب کی کمر پہ مارتے تھے اور ان کی کمر کی جو اسکن ہے یہ اتر گئی تھی اور ہڈیاں نظر آنے شروع ہو گئے. کہتے ہیں مجھے ان سے نا بہت تکلیف ہوتی تھی. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب آئیں, آپ کا جی کہتے ہیں نا جسمانی ریمانڈ ہے, آپ کا جی آپ بلا رہے ہیں, آپ کا جسمانی ریمانڈ ہے. کہتے ہیں میں کانپ گیا, عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور ہمت بھی کم ہو گئی تھی. میں نے کہا یار شوڈ آئی گیو اپ, شوڈ آئی ناٹ گیو اپ. میں جب مجھے لے جایا جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا, وہ کہتا ہے امام صاحب جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام صاحب نے کہا نہیں. کون ہو آپ؟ کہتے ہیں انا ابو الہیثم, میں ابو الہیثم ہوں, اس علاقے کا the infamous thief, اس علاقے کا ڈکیٹ ہوں. میں اپنی چوریوں کی وجہ سے ملٹیپل ٹائمز جیل میں آ چکا ہوں اور اس کمر پہ 18,000 لیشز کھا چکا ہوں اپنی چوری اور ڈکیٹی کی وجہ سے, بٹ میں صبر دکھا رہا ہوں اور میں اپنے برے کام سے نہیں ہٹ رہا. امام صاحب جب میں شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں اور اس کے کاموں پہ عمل کر رہا ہوں اور میں کنسسٹنسی اور پیشنس دکھا رہا ہوں اور کام نہیں چھوڑا, آپ تو رب کا کام کر رہے ہیں اور دین پہ چل رہے ہیں, حق پہ ہیں, پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کتابیں ایک طرف اور تفاسیر ایک طرف. کہتے ہیں اس چور کی جو بات میرے دل میں اتری اور اس کی بات سے جو مجھے ہمت ملی, پھر میں پیچھے کبھی نہیں ہٹا, حتیٰ کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور یہ جو فتنہ تھا ختم ہو گیا. That thief, that چور didn't say کہ میں تو چور ہوں یار, اتنے بڑے امام کو کیا نصیحت کروں, میں تو چوری کے چکر میں پکڑا ہوا ہوں. نہیں, اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کیوں سوچتے ہو کہ ہم کچھ کردار ادا نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کہہ رہا خواتین کو تلواریں اٹھائیں اور فلسطین پہنچ جائیں, بٹ آپ صلاح الدین ایوبی جیسے بچے تو ریز کر سکتے ہیں, آپ محمد بن قاسم جیسے لوگ تو پیدا کر سکتے ہیں. سلطان محمد فاتح کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتر کو اپنے ملک فیڈ کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمانوں کے خون کے واقعات بھی پلائے تاکہ اس کے دل میں غیرت اسلام پیدا ہو اور یہ اسلام کے لیے کچھ کرے. اور میں اس کی چھوٹی سی ہتھیلی کو پکڑ کے لے کے چلتی تھی اور میں ساحل سمندر پہ جاتی تھی, کہتی تھی بیٹا وہ دیکھ رہے شہر کون سا ہے؟ اماں جی کون سا ہے؟ وہ قسطنطنیہ ہے, کانسٹینٹینوپل ہے. اور پھر انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اپنے بیٹے کے لیے, اور 10 سال کا تھا, اس کو اپنے شیخ کی محفل میں بٹھایا اور وہ شیخ کھول کے مسند احمد پڑھ رہے تھے, اور شیخ نے کہا لَتُفْتَحُنَّ قسطنطنیہ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, کیا لشکر ہوگا وہ لشکر اور کیا امیر ہوگا وہ امیر. محمد جو کہ چھوٹے سے لڑکے تھے 10 سال کے, کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں ہوں گا وہ. اور کلیپنگ کے لیے نہیں, پریز کے لیے نہیں, لوگوں کی تعلیوں کے لیے نہیں, نام کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, تاکہ حدیث کو میں اپنے لیے پا سکوں اور اللہ کی جنت کو حاصل کر سکوں. 10 سال کے تھے, وہاں سے ایفرٹ کرنا شروع کی, 19 سال میں بادشاہ بنے. 9 سال ہی کنسسٹنٹ ایفرٹ اور 3 سال میں انہوں نے فوج تیار کی. 21-22 ایئرز میں انہوں نے جہاد لانچ کیا اور کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا اور فتح کر لیا اس کو, اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے. سو اسٹارٹ یور جرنی رائٹ ناؤ. اور ہر بندے کا ایک جرنی نہیں ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے, بٹ مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق اور عمر کا ڈفرینٹ پروجیکٹ جنت تھا. ابو ہریرہ کا جو پروجیکٹ جنت تھا وہ علم تھا, جہاد نہیں تھا.
خالد بن ولید کا پروجیکٹ ٹو جنہ واز جہاد ناٹ علم. حساب بن ثابت کا پروجیکٹ ٹو جنہ واز شاعر رسول, اللہ کے نبی کی کلمات کہنا. عثمان بن عفان پروجیکٹ ٹو جنہ واز نیدر نالج نور جہاد, اٹ واز مال. مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ابو بکر اور عمر کا پروجیکٹ ٹو جنہ واز ایڈوائزرز آف دا رسول, اور رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. فائنڈ یور پروجیکٹ ٹو جنہ, فائنڈ یور سیلف کہ ہم نے کیا کرنا لائف میں, اور اپنے لیے آج ہی قدم اٹھائیں. بیکاز خدا کی قسم ایک ہی شخص ہے جو آپ کو چینج کر سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. کوئی نہیں آئے گا کہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے لے جائے, آپ کو خود ہی اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کرنا ہوگا. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. ڈو ناٹ تھنک کہ میں تو 30 سال 40 سال 50 سال کا ہو گیا ہوں. امام ابن حزم رحمہ اللہ, ابن حزم کتنا بڑا نام ہے, کہتے ہیں میں 26-27 سال کا تھا, میں مسجد میں آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا. مجھے کسی نے کہا کہ تو جاہل ہے, تحیۃ المسجد کا نہیں پتہ تجھے؟ اٹھ, مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں, وہ پڑھ کے بیٹھ. کہتے ہیں بڑا شرمندہ ہوا, مجھے جاہل کہا. میں نے نماز پڑھی اور بیٹھ گیا. ایک دفعہ دوبارہ آیا مسجد, تو میں نے آدھی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا. انہوں نے کہا تو جاہل ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے, مغرب سے پہلے کا مکروہ وقت ہے, تو نے 2 نفل پڑھ لی ہے اس میں. کہتے ہیں بڑا کنفیوز ہو گیا, مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ جب نماز ختم کرنی ہے تو کتنی رکعتیں دوبارہ ادا کرنی ہے. اور کہتے ہیں میں نے اپنا جرنی شروع کیا, اور 26-27 سال کی عمر میں وہ جرنی شروع کیا انہوں نے, جہاں اکثریت آپ میں سے تک پہنچی بھی نہیں ہے. اس ایج میں شروع کیا, اور پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ آج کل کوئی انسان مفتی نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب المحلہ للامام ابن حزم رحمہ اللہ نہ پڑھ لے. المحلہ نہ پڑھ لے. امام کسائی رحمہ اللہ, کسائی کہتے ہیں کہ میں, وہ چرواہے تھے, 40 سال کے تھے, 40 ایئرز کے. کہتے ہیں بکریاں چرا رہا تھا, ایک ماں اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جا رہی تھی قرآن کلاس کے لیے. بچہ رو رہا تھا, ماں مجھے نہیں جانا, مجھے نہیں جانا. وہ نہیں بیٹا پڑھو قرآن, آپ نے پڑھنا ہے. اماں مجھے نہیں جانا, مجھے نہیں جانا. وہ رو رہا تھا, ماں نے اسے کھینچ لی, بچہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. ماں نے کہا کہ پتر اگر تو نے قرآن نہ پڑھا اس چرواہے کی طرح بن جائے گا. اور کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھے ایز اے بیڈ ایگزامپل یوز کیا جا رہا ہے, کیا ذلت ہے یہ. ہاں کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. ہاں یہ تو زندگی کا 40 سال کیا ہو گیا, میں بکریاں چرا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, مجھے ایز اے ضرب المثل بیڈ ایگزامپل یوز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں میں ارادہ کیا کہ میں علم حاصل کروں گا اور اپنے لیے آخرت میں کچھ بھیجوں گا. اور ان نے کوفہ کے علماء سے علم حاصل کیا, اور بصرہ کے علماء سے, اور عراق سے, اور مدینہ کے علماء سے, حتیٰ کہ امام سیبویہ ایک بہت بڑا نام ہے لنگوسٹ میں, لنگوسٹکس میں. کہتے ہیں ان کے کمپیٹیٹر بنے, اور ہی وان دا ڈیبیٹ, جب ایک مسئلے پہ ڈیبیٹ ہوئی. امام کسائی رحمہ اللہ, آج ان کا کتاب ہسٹری میں نام ہے اور کتابوں میں نام ہے ان کا. اسٹارٹڈ ایٹ دا ایج آف 40. میں اور آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آج ارادے کریں کہ میں نے اپنی لائف میں کچھ کر کے جانا ہے. واہ واہ کے لیے نہیں, واللہ سب ضائع ہو جائے گا, لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. اینڈ یو نو واٹ, the day we realize how quickly people forget us, we would stop doing anything for to impress people. People forget us, don't worry, اللہ کی رضا کے لیے. اور آج قدم اٹھائیں, اسٹریٹجی بنائیں, اور سب سے بہترین اسٹریٹجی کیا ہے, علم سے شروع کریں, جس کے بارے میں جبریل نے کہا تھا اقرا, اور اللہ کی نے کہا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھ سکتا میں, آپ نے کہا اقرا پڑھیں, جبریل نے کہا ما انا بقاری. اور میں سمجھتا ہوں کہ جبریل قیامت تک کہتے رہتے اقرا, اللہ کے نبی کہتے ما انا بقاری, جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا آپ کو. تو جو علم رب سے نہیں جوڑتا وہ علم نہیں ہے, وہ فنون ہے. تو جو علم وہ ہے اصل جو رب سے جوڑے انسان کو. تو پھر جب کہا بسم ربک الذی خلق, پھر محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق. اس علم سے شروع کریں انشاءاللہ, اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے راستے بناتے جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.